محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں جب بھی نہا دھو کر نکلتی تو اچانک مجھے دیکھ کر میرے سسر کا رنگ اڑ جاتا اور وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ تب میری ساس مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ کر بولتی، جب سے یہ منحوس آئی ہے میرے گھر کا تو سکون ہی تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ مجھے بہت عجیب سا لگتا تھا کہ مجھے دیکھ کر سسر بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں۔ ایک دن تو سسر نے حد ہی کر ڈالی۔ جب میں روٹی پکا کر ان کو کمرے میں دینے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جب سسر نے عادل کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، میرا دھیان بار بار ان کی طرف بھٹک رہا تھا۔ دل کرتا تھا کہ کام وام چھوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں، مگر ایسا بھی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ بس جیسے تیسے کر کے میں نے اپنا سارا کام نمٹا دیا اور پھر نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھی۔ سسر آج بھی مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر میں ان کی پرواہ کیے بغیر اپنے شوہر کے پاس چلی گئی۔ عادل مجھے دیکھ کر بولے، فرزانہ جانتی ہو نا میں 2 دن کا مہمان ہوں، لیکن تم تو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہی ہو۔ میں نے کہا کام بھی تو کرنے ہوتے ہیں نا، ورنہ آنٹی کا مزاج بگڑنے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے۔ وہ ہنسنے لگے تھے، پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ باہر سے شور کی آوازیں آنے لگ گئی۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ چھوڑا اور باہر کی جانب بھاگ گئے تھے۔ میں بھی ان کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ میری ساس کے بین فضا میں بلند ہو رہے تھے، جبکہ میرے سسر بیڈ پر مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ عادل اپنی والدہ سے بولے کہ ابو جان کو کیا ہو گیا ہے؟ میری ساس نے ناسمجھی میں سر ہلا دیا تھا۔ عادل نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اپنے والد صاحب کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی جانب نکل گئے تھے۔ میں حیران و پریشان کھڑی ہوئی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ بس پھر ہمت کر کے میں اپنی ساس کی جانب بڑھی اور انہیں گلے لگا کر دلاسا دینے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے سے مجھے دیکھ کر چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں کمرے میں آ کر اسے خاموش کو محسوس کرنے لگ گئی۔ میں نے خود سے سوال کیا، کیا میرا نصیب یہی ہے؟ میرے شوہر عادل 2 دن کی چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ میں بہت زیادہ خوش و خرم تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ ان سے جی بھر کر باتیں کروں گی، مگر میرے سسر کی طبیعت بگڑ گئی تھی۔ اتنے میں عادل کی کال آ گئی۔ وہ بڑے تھکے تھکے سے لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، تم آرام سے سو جانا، ابو کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے، اب کل صبح ہی ہمیں چھٹی ملے گی۔ میرا دل تو پہلے ہی بہت زیادہ خفا تھا، اب ان کی بات سن کر مجھ پر مایوسی کے بادل چھا گئے تھے۔ نہ جانے میں رات کو کتنی دیر آنسو بہاتی رہی اور پھر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح جب جاگی تو عادل کو اپنے پہلو میں سوتے ہوئے پایا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی، ہاتھ منہ دھو کر باہر نکل گئی تھی۔ میرے سسر سامنے ہی بیٹھے تھے۔ وہ بالکل ہٹے کٹے لگ رہے تھے، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ کل ان کی طبیعت اس قدر بگڑ گئی تھی۔ میں پاس جا کر بیٹھ گئی اور پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ وہ بولے، فرزانہ اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اس کے بعد میں چپ کر کے اٹھی اور گھر کے کام کاج نمٹانے لگ گئی تھی۔ دوپہر کے وقت عادل اٹھے تھے، میں پھر ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں بولی، آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ وہ بڑے مصروف سے لگ رہے تھے، بولے، ابھی نہیں، ابھی میں نے ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں، واپسی پر دیر ہو جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی اینک اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو چلے گئے تھے۔ میرا دل اس قدر بھر آیا تھا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ شام کے وقت مغرب کی اذان ہونے لگی تو ڈھارس سی بن گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اللہ کہہ رہا ہو، اے میری بندی، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں جلدی سے اٹھی اور وضو کر کے جائے نماز پر آ گئی تھی۔ میں اللہ کو پکارتی جاتی اور آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ نماز سے جب فارغ ہوئی تو یوں لگنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے سہارا دے دیا ہو۔ میں پرسکون سی ہو کر کھانا وغیرہ بنانے لگی۔ اتنی دیر میں عادل بھی آ گئے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی تو انہوں نے میرے ہاتھوں میں ایک خوبصورت سی ساڑی تھما دی اور بولے کہ بازار کسی کام سے گیا سا، یہ ساڑی اچھی لگی، بس تمہارے لیے خرید لی ہے، اب جلدی سے فریش ہو کر یہ ساڑی پہن کر آ جاؤ، آج کی رات تمہاری ہے۔ میں تم سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اور بہت کچھ سننا بھی چاہتا ہوں۔ اتنی خوبصورت ساڑی دیکھ کر میں تو ہواؤں میں اڑنے لگ گئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور نہا دھو کر ساڑی پہن کر عادل کے پاس آ گئی تھی، مگر کم بختی یہ کہ آج بھی میں نہا کر نکلی تو میرے سسر کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ میں عادل کے پاس بیٹھی تو وہ پوچھنے لگے کہ اچھا بتاؤ،
آج کا دن کیسا گزرا تھا؟ میں مسکرا دی اور بولی بس ٹھیک ہی۔ ابھی الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ ایک بار پھر سے شور کی آوازیں آنے لگیں۔ عادل جلدی سے اٹھے اور باہر نکل گئے تھے۔ میں اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھی اور میں بھی باہر گئی تو سسر کو تڑپتے ہوئے دیکھا تھا۔ عادل پریشان سے لگ رہے تھے۔ تبھی میری ساس آگے بڑھی اور بولی تمہاری بیوی منحوس ہے، اس کی وجہ سے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو گیا ہے، اس نے گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہوا ہے، اس کو ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ عادل نے اپنی امی جان کو عجیب و غریب سی نظروں سے دیکھا اور اپنے ابو کو گاڑی میں ڈالا اور چلے گئے تھے۔ میری ساس مجھے گھورتی رہ گئی۔ میں ان سے خوفزدہ ہو کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل کا فون آ گیا اور وہ بولے آج کی رات پھر سے ہسپتال میں رکنا پڑے گا۔ میں نے کال کاٹ دیا تھا۔ میری اور عادل کی شادی کو 1 ماہ ہو گیا تھا، مگر آج تک ہم نے 2 گھڑی سکون سے بیٹھ کر کوئی بات چیت نہ کی۔ جیسے ہی رخصت ہو کر گھر آئی تو میرے سسر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پھر عادل کے باس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، انہیں ایمرجنسی میں کمپنی لوٹنا پڑا تھا۔ تب سے ہمارا رابطہ بس فون پر ہی ہو رہا تھا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے۔ میں نے عادل سے کئی بار کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مگر میری ساس نے گھر میں کوحرام برپا کر دیا تھا۔ عادل بھی مجبور ہو گئے تھے۔ اب عادل کو بڑی مشکل سے 2 دن کی چھٹی ملی تھی اور میرے ہٹے کٹے تندرست سسر کو نہ جانے کیسا دورہ پڑ جاتا تھا کہ وہ رات ہسپتال میں رہ کر صبح بالکل تندرست ہو جاتے تھے۔ مجھے اپنے سسر پر شک سا ہو گیا تھا۔ کچھ نہ کچھ تو تھا جو میرے دل و دماغ میں کھٹک رہا تھا۔ میں نے سوچا میں پتہ لگا کر ہی رہوں گی آخر بات کیا ہے۔ صبح عادل آئے تو بڑے افسردہ سے تھے اور بولے واپسی لوٹنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم بھی سوچتی ہوگی کہ شادی سے تمہیں سوائے جدائی کے اور ملا ہی کیا ہے، مگر تم فکر مت کرنا، میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک کر دوں گی۔ میں نے مسکرا کر عادل کو رخصت کر دیا تھا۔ عادل کے جاتے ہی ہمارے گھر میں سکون سا آ گیا۔ میری ساس اپنی پہلی والی روٹین میں لوٹ آئی تھی۔ وہ سارا دن یہاں وہاں پھرتی رہتی، پھر گھر آ کر نماز اور قرآن پاک پڑھ کر سو جاتی تھی، جبکہ میرے سسر بھی اپنے کام پر ہوتے تھے۔ اب میرے سسر کی نہ تو طبیعت بگڑتی تھی اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی دورہ پڑتا تھا۔ ایک دن میں شام کو چائے بنا کر اپنی ساس کے کمرے میں جانے لگی تو اپنا نام سن کر کھٹک کر رہ گئی تھی کہ وہ بولی بیٹا عادل فرزانہ کے چال چلن اچھے نہیں ہیں، وہ سارا دن چھت پر بیٹھی رہتی ہے، گھر کے تو کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی، اس کو طلاق دے کر فارغ کر دو۔ میرے دل کو دھچکا سا لگا تھا، لیکن میں نے رونے دھونے کی بجائے عقل سے کام لیا اور اپنی ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ میری ساس نے جلدی سے موبائل فون نیچے رکھ دیا تھا۔ میں نے کہا آنٹی یہ آپ کی چائے ہے، میں نے ہانڈی بھی بنا لی ہے اور آٹا بھی گوندھ ڈالا ہے، پورا گھر چمکا دیا ہے، کپڑے جو صبح دھوئے تھے وہ ابھی گیلے ہیں، ورنہ انہیں بھی استری وغیرہ کر دیتی، اب میں جا کر نماز پڑھ لوں۔ میری ساس کا رنگ پھک ہو گیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر مجھے بڑی ہنسی آئی تھی۔ میں ساس کے کمرے سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ میری ساس بولی نہیں عادل، تمہاری بیوی کوئی کام کاج بھی نہیں کرتی ہے، یہ تو تمہارا فون دیکھ کر جھوٹ بول کر چلی گئی ہیں۔ میں چپ کر کے نماز پڑھنے چلی گئی۔ شام کو میں روٹی بنا رہی تھی جب مجھے صحن سے پڑوسن اور میری ساس کی آوازیں آنے لگی۔ وہ نہایت دھیمے لہجے میں بول رہی تھی، مگر میری سماعت بہت زیادہ اچھی تھی، اس لیے میں کسی کی بھی سرگوشیاں تک سن لیا کرتی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ عادل چاہتا ہے کہ میں اس کی دوسری شادی کر دوں۔ فرزانہ تو بانجھ ہے، تم یہ کام نہایت رازداری سے کرنا، فرزانہ کو بھنک بھی نہ لگے، ورنہ وہ کوحرام برپا کر ڈالے گی۔ پڑوسن بولی بہن اللہ کا خوف کرو، شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا ہے جو تم اپنی بہو کو بانجھ کہہ رہی ہو۔ پھر وہ دونوں نہ جانے کیا کچھ بولتی جا رہی تھیں۔ میں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی تھی۔ میری بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ میری ساس اور سسر مجھ سے کس چیز کا ویر ہے۔ میں تو ان دونوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کسر بھی نہیں چھوڑی تھی، پھر بھی وہ سب یہ کیوں کر رہی تھیں؟ یہی سوچتے ہوئے میں کھانا اٹھا کر اپنے سسر کو ان کے کمرے میں دینے گئی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھے۔ میں لوٹنے لگی تو انہوں نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور بولے فرزانہ بیٹا ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں ان کی بات مان کر کرسی پر بیٹھ گئی تھی اور منتظر رہی کہ وہ نہ جانے مجھ سے کیا کچھ کہنے والے ہیں، مگر وہ
خاموش ہی رہے۔ وہ میرے چہرے کو تکتے جا رہے تھے، ساتھ ساتھ کھانا بھی کھاتے جاتے اور میرے چہرے کو دیکھتے دیکھتے آنسو بہاتے جاتے۔ یہ منظر میرے لیے بڑا پریشان کن تھا۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مگر وہ خاموش ہی رہے۔ انہوں نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں میری ساس کمرے میں آ گئی تھی۔ میرے سسر کی نگاہ جیسے ہی میری ساس پر پڑی، وہ غصے سے بولے، کہاں مر گئی تھی تم جو اس کے ہاتھ روٹی بھیج دی ہے؟ یہاں بیٹھ کر میرے نوالے گن رہی ہے، نکالو اسے تاکہ میں آرام سکون سے کھانا تو کھا سکوں۔ میری ساس نے مجھے گھورا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے اپنی سسر کی یہ حرکت بہت زیادہ بری لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ پر الزام کیوں لگا دیا تھا؟ عادل مجھے کیسے پاگلوں میں پھنسا گیا ہے۔ میں نے پہلی بار عادل کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ان کا چیک اپ کروانے گئی تھی، جبکہ عادل اپنے کسی دوست کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی تو پھر واپس پلٹنا ہی بھول گئی تھی۔ کچھ تھا جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہا تھا، مگر میں پھر مشرقی لڑکیوں کی طرح سر جھکا کر آگے کو چلی گئی تھی۔ میں کنٹین پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ عادل مجھے ایک بار پھر سے نظر آیا۔ وہ بھی کنٹین کی طرف ہی آ رہا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی مجھ پر پڑی، اس کے چہرے پر بڑی جاندار سی پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پھر وہ قدم قدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور مجھ سے اجازت لے کر میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ وہ بولے، میرا نام عادل ہے، میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اچھی جاب کرتا ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، بس ایک شریک حیات کی کمی ہے۔ آپ مجھ سے شادی کر لیں گی تو میری یہ خوش قسمتی ہوگی۔ عادل کی باتیں سن کر میں ہنسی تھی، مگر دل ہی دل میں بڑی متاثر ہو چکی تھی۔ ہم نے نمبروں کا تبادلہ کیا اور اپنے گھروں کو چل دیے تھے۔ عادل اکثر مجھے فون کرنے لگے تھے۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا سچ ان کو بتا دیا تھا۔ میں نے کہا کہ عادل، میری بچپن ہی سے منگنی ہو چکی ہے، منگنی بھی وہاں ہوئی ہے جہاں میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے یہ منگنی توڑ دی تو میری بہن کا گھر ٹوٹ جائے گا۔ عادل پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ہم دونوں نے ایک ہفتے تک ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا میں زندہ تو ہوں مگر مردوں کی طرح۔ میری زندگی میں رونق ختم ہو چکی تھی۔ پھر ایک ہفتے کے بعد عادل کی کال آ گئی۔ انہوں نے کہا، فرزانہ، تمہیں بھولنے کی ہر ممکن کوشش کر چکے ہوں، مگر تمہاری یاد لمحہ بلمحہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ میرا تمہارے بغیر گزارا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا، میرا بھی آپ کے بغیر بالکل بھی دل نہیں لگتا ہے، زندگی بے رنگ سی لگتی ہے۔ اور پھر میں نے عادل کو مشورہ دیا کہ ہم بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ عادل نے بھی میری بات مان لی تھی۔ یوں میں اپنے والدین کی عزت اور بہن کا گھر داؤ پر لگا کر اپنی خوشیوں کی خاطر آگے بڑھ گئی تھی۔ جب عادل مجھے رخصت کر کے اپنے گھر لائے تو ایک خوفناک ہنگامہ برپا ہوا تھا، لیکن پھر میری ساس کے غصے کو بریک تب لگی جب انہیں یہ معلوم پڑا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پھر عادل کے باس کی خبر آئی تو وہ مجھے اس مشکل وقت میں بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے، مگر ان کے جانے کے بعد میری ساس چپ سی ہو گئی تھی۔ رویہ تو ان کا ٹھیک نہیں تھا، مگر مجھے لگنے لگا تھا جیسے انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہو، مگر میں یہ کہاں جانتی تھی کہ وہ تو میری جڑیں کاٹنے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف میرے سسر کا بھی عجیب و غریب رویہ مجھے حیرت میں ڈال رہا تھا۔ اگلے دن میری ساس پارٹی پر نکل گئی تھی، جبکہ سسر تو منہ اندھیرے ہی اپنی دکان پر جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ میں گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے سسر سامنے کھڑے تھے۔ وہ عموماً شام کو ہی لوٹتے تھے، آج ان کی آمد مجھے حیرت میں ڈال گئی تھی۔ میں نے کہا، انکل کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اسباب میں سر ہلا دیا اور پانی لانے کا بول کر صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں پانی لے کر آئی تو بولے، فرزانہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ مجھے اپنی سسر کی اس فرمائش پر شک سا ہو گیا، کہیں پھر سے نہ میری ساس کے سامنے بول دیں کہ بہو پانی کے گھونٹ گن رہی ہے۔ میں پھر بھی چپ کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولے، فرزانہ تم جانتی ہو نا، تم بہت زیادہ حسین ہو، اس قدر حسین و جمیل ہو کہ کوئی ایک بار تمہیں دیکھ لے تو تمہارا گرویدہ ہو جائے، جیسے عادل ہو گیا تھا۔ اس نے پہلی بار تمہیں دیکھتے ہی
تم سے شادی کی بات کر ڈالی تھی۔ میں اپنے سسر کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر شش و پنج کا شکار ہو گئی تھی۔ پھر وہ بولے، فرزانہ تم اتنا حسن لے کر کہاں جاؤ گی؟ اتنے میں میری ساس دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے سسر بدک کر اٹھ گئے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، لیکن میری ساس کا پارا اس قدر بڑھ چکا تھا کہ کوئی حد بھی نہیں اس کی۔ وہ اپنے شوہر کے پیچھے ہی چلی گئیں۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھیں کہ میں اس منحوس اور آوارہ لڑکی کو گھر میں ٹکنے نہیں دوں گی، چاہے عادل سے مجھے رشتہ توڑنا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ میں دیکھ رہی ہوں حاجی صاحب، آپ کے دل میں بھی بہو کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کا دل ہی نکال کر کتوں کو ڈال دوں۔ اور اپنی ساس کی باتیں سن کر مجھے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ کیا میرے سسر میرے طرفدار ہو گئے تھے؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اپنے سسر کی خوب خدمت کیا کروں گی، تاکہ وہ میری طرف سے اپنی بیوی کا دل بھی صاف کر ڈالیں اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگیں۔ میں شام کا کھانا بنا کر سسر کو دینے گئی تو ساس نے میرے ہاتھ سے کھانا اچک لیا تھا۔ وہ بولی، آج سے تم اپنے سسر کو کھانا دینے نہیں جاؤ گی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ رات گئے مجھے عادل کی کال آ گئی تھی۔ وہ بڑے خوش لگ رہے تھے۔ وہ بولے، فرزانہ مجھے باس نے پورے 15 دن کی چھٹی دے دی ہے، اب ہم دونوں ہنی مون پر چلے جائیں گے۔ عادل کی بات مجھے اندر تک سرشار کر گئی تھی۔ میں ساری رات سو بھی نہیں پائی تھی۔ صبح 10 بجے عادل آ گئے۔ وہ بڑے خوش لگ رہے تھے، مگر میری ساس اور سسر کے چہرے پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری ساس عادل کو اپنے کمرے میں لے گئی اور نہ جانے اس سے کیا میٹنگ کرتی رہی تھی۔ پھر 2 گھنٹے کے بعد میری ساس باہر آ گئی، مگر عادل نہیں آئے۔ میں نے عادل کے متعلق پوچھا تو وہ بولی کہ سو گیا ہے، بیچارہ تھکا ہارا ہوا تھا۔ میں چپ کر رہ گئی تھی۔ میں باہر نکلنے لگی تو میری نظر ساس پر پڑی، سسر پر۔ وہ صحن میں بیٹھے آنسو بہا رہے تھے اور میں ان کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ نہ جانے یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ شام کو عادل اٹھے تو بڑے شرمندہ سے تھے اور بولے، تم سے 2 گھڑی بیٹھ کر بات بھی نہ کی اور میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کام کاج میں لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کمرے میں آ کر میری بات سن کر جاؤ، مگر میرا دل اس وقت ہر کسی سے بیزار ہو چکا تھا۔ عادل سے بھی بات کرنے کو اب دل نہیں کر رہا تھا۔ میں جان بوجھ کر سست روی سے کام کاج کیا کرتی جا رہی تھی۔ رات 10 بجے جب فارغ ہو کر کمرے میں گئی تو عادل نے کان پکڑ لیے اور بولے، میں جانتا ہوں تم مجھ سے خفا ہو، ناراض ہو، مگر دیکھو یہ 15 دن کی چھٹی میں تمہارے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ یہ 15 دن صرف اور صرف تمہارے ہوں گے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر الماری میں سے ایک ڈبیا نکال کر لائے۔ ابھی وہ ڈبیا انہوں نے کھولی بھی نہیں تھی کہ ایک بار پھر سے باہر سے شور اٹھا تھا۔ عادل نے معذرت بھری نظروں سے میری جانب دیکھا اور باہر کو نکل گئے تھے۔ باہر وہی منظر تھا، ساس بیان کر رہی تھی جبکہ سسر تڑپ رہے تھے۔ عادل نے سسر کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میں بھی نظر بچا کر گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی نرسیں میرے سسر کو ICU میں لے گئی تھیں۔ تب میں گاڑی سے نکل کر باہر آئی۔ عادل مجھے دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ وہ بولے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا، میں اپنی سسر کی بیماری معلوم کرنے آئی ہوئی ہوں۔ ان کو دورے صرف تب ہی کیوں پڑتے ہیں جب آپ چھٹی پر آ جاتے ہیں؟ اس سے قبل تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہی رہتے ہیں۔ عادل بولے، لیکن امی جان تو بتاتی ہیں کہ انہیں ہر شب دورہ پڑتا ہے۔ میں نے کہا، وہ سراسر جھوٹ بولتی ہیں۔ نرس میرے سسر کو روم میں شفٹ کر کے جا چکی تھی۔ میں نے کہا، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں سسر کے پاس جاؤں گی اور آپ باہر کھڑے ہو کر ہماری باتیں سن لیجئے گا۔ عادل نے میری اس بات پر سر ہلا دیا اور میں سسر کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرے سسر مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے اور بولے، عادل کہاں ہے؟ میں نے کہا، انکل وہ تو گھر چلے گئے ہیں، آج رات میں یہیں پر رکوں گی۔ وہ مسکرا دیے تھے جیسے ان کے ہاتھ کوئی بہت بڑا قیمتی خزانہ لگ گیا ہو۔ وہ بولے، اچھا آ جاؤ، ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ انہوں نے کہنا شروع کیا، فرزانہ تم بہت حسین و جمیل ہو، تمہارا نام تم سے بڑھ کر حسین و جمیل ہے۔ اتنا کہہ کر میرے سسر رونے لگے تھے۔ ان کو یوں روتا دیکھ کر میرا دل دکھ گیا تھا۔ وہ بولے، فرزانہ تم کبھی بھی عادل کو دھوکہ دے سکتی ہو کیا؟
اگر تمہیں عادل سے بہتر کوئی مل جائے تو عادل کو چھوڑ کر جا سکتی ہو کیا؟ میں سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ وہ بولے، فرزانہ مجھے تمہارے حسن سے بڑا خوف آتا ہے، ڈر سا لگا رہتا ہے۔ شمائلہ بھی تو کتنی حسین تھی نا۔ میرے سسر پھر سے رونے لگ گئے تھے، جبکہ میں حیرت میں ڈوب گئی تھی کہ انہیں میری والدہ کے متعلق کیسے معلوم تھا۔ وہ میری پریشانی دیکھ کر بولے، فرزانہ میں نے تمہیں دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ تم شمائلہ کی بیٹی ہو۔ بتاؤ شمائلہ کیسی ہے، اس کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا، ہم 2 بہنیں ہی ہیں۔ میرے سسر روتے ہی چلے جا رہے تھے۔ وہ بولے، میں تمہیں یاد ہوں کیا؟ میں نے اس بار بھی نفی میں سر ہلا دیا تھا تو وہ بولے، تمہیں بھلا کیسے یاد ہوگا، تب تو تم صرف 6 ماہ کی تھی۔ اچھا میں تمہیں صرف ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا، تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گا۔ ایک لڑکی تھی شمائلہ، اتنی حسین و جمیل کہ اس کے حسن کے چرچے جگہ جگہ پہنچ چکے تھے۔ لوگ اس کو مڑ مڑ کر تکتے رہتے تھے۔ پھر یوں ہوا، ایک لڑکے کو اس سے پیار ہو گیا۔ وہ شمائلہ کا رشتہ لے آیا اور یوں شمائلہ اور ماجد کی شادی ہو گئی تھی۔ ماجد شمائلہ کو سر آنکھوں پر رکھا کرتا تھا۔ ان کی 2 بچیاں بھی پیدا ہو گئی تھیں، مگر شمائلہ کے حسن میں رتی برابر کمی نہ آئی تھی۔ وہ تو دن بدن جوان ہوتی چلی گئی۔ تب ایک بہت بڑے بزنس مین کی نظر شمائلہ پر پڑ گئی۔ اس نے شمائلہ کو پرپوز کیا تو وہ پیسے کے لالچ میں آ گئی تھی۔ جانتی ہو بھلا اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی دونوں بیٹیاں اٹھائیں اور بزنس مین کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر اس نے عدالت کے ذریعے ماجد سے خلا لے لی۔ زمانے بھر میں شمائلہ کے والدین پر تھو تھو ہونے لگ گئی تھی۔ ان کی بیٹی نے ان کی عزت خاک میں ملا ڈالی تھی۔ اس کے بھائی کسی سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں شمائلہ کا بھائی ہوں۔ تم جانتی ہو کیا، تمہارا نام بھی میں نے ہی رکھا تھا۔ مجھے فرزانہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ شمائلہ اور ہم 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ آج مجھے اس کی یاد بہت آتی ہے۔ تم بالکل اپنی ماں کی شکل پر گئی ہو، اس لیے مجھے پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی۔ جب میں نے خوش ہو کر اپنی بیوی کو بتایا کہ تم شمائلہ کی بیٹی ہو تو اس کے تیور ہی بدل گئے تھے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ تمہیں کبھی بسنے نہیں دے گی، کیونکہ تمہاری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ میری بیوی مجھے یہی کہتی ہے کہ جب تمہاری بہن ماجد کے ساتھ وفا نہ کر سکی تو اس کی بیٹی ہمارے عادل کے ساتھ وفا نہیں کرے گی، اور ایک دن تم بھی ماں کی طرح کسی کے ساتھ بھاگ جاؤ گی۔ تمہاری ساس کو مزید فکر لاحق ہو گئی، تم بالکل ماں پر گئی ہو، یہ تو میرے عادل کو چھوڑ کر بھی بھاگ جائے گی۔ اس لیے تم دونوں جب بھی ایک ہونے کی کوشش کرتے ہو تو میری بیوی مجھے بے ہوش ہونے کا بولتی تھی تاکہ تم دونوں کی نسل آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ تمہاری لڑکی ہوتی تو وہ بھی کسی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ اگر میں یہ سب ناٹک نہ کرتا تو تمہاری ساس نے خاندان کے ہر فرد کو یہ سچائی بتا دینی تھی، اور ایک دفعہ پھر سے مجھے میری بہن کو کھونا پڑتا، جو کہ میں اب چاہتا تھا کہ بس اس لیے میں یہ ڈرامہ کرتا رہا ہوں کہ میرے سسر یہ سب بتا کر زار و قطار روتے چلے جا رہے تھے۔ میں اپنے ماموں کے گلے لگ کر رونے لگ گئی تھی۔ میں نے کہا، ماموں میں اپنی ماں پر ہی گئی ہوں۔ میری ماں بڑی عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے والی ہے۔ میں ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی عورت کی بیٹی ہوں۔ آپ ان سے ملیں گے تو پہچان ہی نہیں پائیں گے۔ عادل بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیا۔ اگلے روز ماموں اور عادل میرے ساتھ امی کے گھر گئے تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ امی جان مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیں گی، مگر وہ تو مجھے دیکھ کر میرے گلے سے لگ گئی تھی۔ وہ بولی، جو میں نے اپنے والدین کے ساتھ کیا تھا آج وہی تم نے میرے ساتھ بھی کر دیا ہے۔ اب کیا بتا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ پھر ماموں پر نظر پڑی تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر گئی تھی اور بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنوں سے ملا دیا ہے۔ اس سارے واقعے کے بعد میری ساس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی اور انہوں نے بھی مجھے دل و جان سے قبول کر لیا تھا، اور یوں ہماری زندگی میں ایک سکون آ گیا تھا۔ ساس اور بہو کا رشتہ ساری دنیا میں ہی بدنام ہے، مگر پاکستان میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہاں یہ رشتہ بدنام ترین رشتہ ہے، جو گھر میں جنگ پلاسی کو کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ ماں جو دنیا کا سب سے انمول رشتہ ہے، اس نے بیٹے کو پرورش کر کے جوان کیا ہوتا ہے، اس نے قربانیاں دی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹے پر اپنا حق سمجھتی ہے، اور وہ بالکل جائز سمجھتی ہے۔ وہ کبھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بیٹا اس سے زیادہ کسی اور خاتون کو توجہ دے۔ دوسری طرف بہو ہے جس نے اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ سب کچھ چھوڑ کر شادی کی ہوتی ہے، اور وہ چاہتی ہے
کہ اس کا شوہر سوائے اس کے کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب دو ہوا کی بیٹیاں یعنی ساس اور بہو جب ایک ہی پراپرٹی یعنی مرد پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو دونوں میں انڈیا پاکستان کی طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس جنگ میں پورے خاندان کو نقصان پہنچتا ہے۔ بہو کی کچھ غلطیاں جو وہ بے خیالی میں کرتی ہے اور ساس کی نظروں میں چبھنے لگتی ہیں وہ ہم ذکر کر رہے ہیں، جس پر اگر نئی شادی شدہ خواتین تھوڑی سی توجہ دے ڈالیں تو گھر کی ملکہ یعنی ساس سے ان کے تعلقات انتہائی مضبوط اور بیٹیوں جیسے ہو سکتے ہیں۔ بہو کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جس گھر میں وہ بہو بن کر گئی ہے اس گھر کو اس کی ساس نے گھر بنایا ہے، اور اس گھر کی قانون سازی بھی اسی کی ساس نے ہی کی ہے۔ لہذا ساس کو چاہیے غلط ہو یا ٹھیک ہو، بہو کو پہلے 4-5 سال ساس کی کسی بات سے کوئی اختلافات نہیں کرنے چاہیے۔ ساس کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کی پوری بات سنو اور بات کو درمیان سے مت کاٹو، اور ساس کی ہر بات میں ساس کی طرفداری کرو۔ عورت کی دوست صرف اسی صورت میں بنتی ہے جب وہ دوسری عورت کی ہر بات کو سنے اور اسے بالکل حق پر قرار دے اور اس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرے۔ اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر کے اور اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اور اس کی ہر بات کو صحیح قرار دے کر اسے کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو سمجھ لے ساس کے بعد گھر کی ملکہ کا تاج آپ کے سر پر رکھ دیا جائے گا۔ گھر کے کسی کام پر ساس اگر بہو کو ڈانٹ ڈالے تو عام طور پر بہو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، جو ایک سنگین غلطی ہے۔ سوائے بیٹی کے رشتے کے عورت کا دل عورت کے آنسو دیکھ کر کبھی نہیں پگھلتا، وہ تو اسے ہمیشہ مگر مچھ کے آنسو قرار دے گی، اور بہو کا آنسو بہانا ساس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے کہ اب یہ میرے بیٹے کو میرے خلاف بھڑکائے گی۔ اس لیے ساس اگر ڈانٹے بھی تو ماتھے پر بل ڈالے بغیر معصوم سا منہ بنا لینا چاہیے اور اپنی غلطی کا فوراً اعتراف کر کے جیسا ساس کہہ رہی ہے ویسا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گی تو کچھ عرصے بعد ساس کا رویہ نرم ہوتا چلا جائے گا اور وہ آپ کے کام میں کیڑے نکالنا بھی بند کر ڈالے گی، اور شادی کے 2 سال بہو کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ فوجی ٹریننگ پر ہے اور فوجی ٹریننگ کے دوران چھٹی لے کر گھر کی سیر کو نہیں جاتے۔ اس لیے بہو کو چاہیے وہ اپنی ماں باپ کے گھر شروع کے 2 سال میں کم سے کم جائے اور ساس سے اجازت لے کر جائے، اور بہتر تو یہی ہوگا کہ ساس کو اپنے ساتھ لے کر جائے تاکہ ساس کے دل میں یہ بات جڑ نہ پکڑے کہ بہو اپنے گھر جا کر ہمارے گھر کے متعلق کوئی چغلی کرتی ہو۔ ایسا بہو کو زیادہ عرصہ نہیں کرنا پڑے گا اور اس سے ساس کا اعتماد بہو پر بڑھتا چلا جائے گا۔ بہو کو چاہیے کہ اپنی محبت کا اظہار اپنے شوہر سے سوائے اپنے بند کمرے کے گھر کی کسی اور جگہ پر نہ کریں۔ اگر شوہر چھیڑ خانی کرے کوشش کرے تو اسے مناسب الفاظ کے ساتھ منع کر کے اپنے کام کاج پر توجہ دے۔ بہو کے ایسا کرنے سے ساس کا دل بہو کی طرف بڑھتا چلا جائے گا اور وہ گھر کے کام کاجوں میں اس پر اعتماد کرنے لگ جائے گی۔ بیٹے کے گھر لوٹنے سے پہلے ساس کی نظر بہو پر ہوتی ہے، اور بہو کو چاہیے کہ شوہر کے گھر آنے سے پہلے کام کاج ختم کر لے اور بناؤ سنگھار کرے۔ اس سے جہاں شوہر خوش ہوگا وہاں ساس بھی خوش ہوگی۔ لڑکی میرے بیٹے کا خوب خیال رکھتی ہے۔ ساس کے رشتہ دار یا سہیلیاں جب ساس سے گفتگو کر رہی ہوں تو جب تک ساس خود بہو کو پاس بیٹھنے کا نہ کہے بہو ہرگز ساس کے پاس مت بیٹھے، وگرنہ ساس کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا کہ وہ ہماری باتیں سننے کے چکر میں ادھر ادھر منڈلا رہی ہے۔ اگر ساس آپ کی چغلی بھی کر رہی ہو تو بالکل نارمل رہیں اور ساس پر ظاہر نہ ہونے دیں کہ آپ نے سنا تھا۔ اپنی ساس کا کوئی راز اپنے شوہر بلکہ کسی سے بھی شیئر مت کرے، وگرنہ رازداری کی رسم ٹوٹ جائے گی اور ساس کو پتہ چلنے کے بعد اس کا آپ پر سے اعتبار جاتا رہے گا۔ ہر سمجھدار بہو یہ بات جانتی ہے کہ ساس کی خوبصورتی کی تعریف کرنا کتنا ضروری ہے۔ چاہے ساس خوبصورتی بھی نہ لگ رہی ہو، اپنی ساس کی خوبصورتی کی تعریف کریں اور اسے بتائیں کہ آپ کے سسر اب بھی اسے کن اکھیوں سے دیکھتے رہتے ہیں، اور ہرگز ساس کی پسند کی ہوئی کسی بھی چیز کو برا بھلا مت کہیں۔ ایسا کرنے سے ساس اور بہو خوشگوار زندگی گزار سکیں گی۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو
تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔